نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دور جہالت کا ربوں کے اوپر بات کر رہے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے جو عرب لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے بت پرستی کا آغاز کر لیا تھا۔ ایک طرف سے تو خود کو یہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، لیکن دوسری جانب انہوں نے بتوں کو لا کر اللہ پاک کے گھر کے پاس نصب کر لیا تھا، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ بتوں کو بھی انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے نام کے حج اور طواف کرتے تھے، اور ان کے سامنے جا کے زور زور سے آوازیں نکالتے، زور زور سے ان کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ پاک کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات بیان کرنا چاہتا ہوں ان کے اس عقیدے کے بارے میں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے اندر اور کون کون سی جہالتیں جو تھی وہ داخل کر لی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر اپنے طرف سے نئے نئے قانون جو بنا لیے تھے۔ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی صورت ہے، صورت نمبر ہے 39، 39 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نعبدهم الا يقربونا الى اللہ زلفی۔ قرآن کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ مشرکین یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ دوسری جگہ صورت نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، اس کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ 2 قرآن پاک کی آیات کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے مفہوم بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اور کون سی حرکتیں شروع کی تھی۔ انہوں نے ازلام کے تیر جو تھے ان کے ذریعے سے فال نکالتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں ازلام ظلم کی جمع ہے، رازا سے ہے، ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے تھے کہ جس تیر کے پیچھے پر نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ اس کی جو لکڑی ہوتی تھی بالکل پیچھے سے سیدھی ہوتی تھی، آگے سے وہ تیر بنا ہوتا تھا۔ تو ان تیروں کو وہ ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے۔ کوئی سفر شروع کرنا ہوتا تھا، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا تھا، یا انہوں نے نکاح کو رشتہ طے کرنا ہوتا تھا، تو ان تیروں کے اوپر ہاں اور نہ لکھا ہوتا تھا، اور ان کو اپنے مہنت کے پاس لے جاتے تھے، وہ جو ان کے مجاور بن کے بیٹھے تھے بتوں کے پاس، وہ پھر ان تیروں کو گھماتے، ان کو جو جوڑتے، ان کے ساتھ کچھ کس طرح کی حرکتیں کرتے۔ اللہ کے بیچ میں فرمایا جاتا کہ میں نے پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے۔ اگر ہاں پھر تیر نکالتے، اگر ہاں والا تیر نکلتا تو کہتے ہاں ٹھیک ہے یہ کام کر لیں، یا یہ سفر کر لیں، یا یہ نکاح کر لیں۔ اگر وہ نا والا تیر نکلتا تو پھر اس کام کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیتے تھے، 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد پھر اس کام کو کرتے تھے، 1 سال تک اس کو وہ ڈیلے کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے نسب میں شک ہوتا، اگر کسی کی نسل میں شک ہوتا، کسی کے خاندان میں شک ہوتا، تو پھر کیا کرتے تھے کہ تیروں کو بھی ساتھ لے لیتے تھے، اور 100 اونٹ وہ جو حبل نامی بت تھا اس کے پاس لے جاتے، وہ جو سب سے پہلے عمرو بن لحی نے اللہ پاک کے گھر میں لا کر، شام سے لا کر نصب کیا تھا، اس بت کے پاس جاتے اور اپنی مہنت کو وہ تیر دیتے۔ وہ مہنت پھر ان کے ساتھ وہ جس طرح وہ ان کے وہ تماشے تھا وہ کرتا تھا، اور کرنے کے بعد پھر اس میں سے وہ بتاتا کہ ہاں وہ تیر پھر نکالتا، اگر وہ اس میں نسب میں ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر حلیف میں سے یعنی 7 والے سے ہوتا تو 7 والے میں سے، اس طرح وہ فیصلہ کرتے تھے۔
پھر جوا کھیلتے تھے، جوا بھی تیروں کے ذریعے سے ہی کھیلتے تھے، اور پھر اس جوئے کے ذریعے سے ہار جیت کرتے، پھر اونٹ کو ذبح کرتے، پھر اس کے 10 یا 28 حصے کرتے، پھر اس گوشت کو بانٹتے، اور جوا ہارنے والے جو تھے وہ اس گوشت کا یا اس اونٹ کے جو تھے اس کے وہ پیسے ادا کرتا۔ اس طرح ان کے اندر یہ کام تھا۔ اس سے آگے ان کے اندر یہ کام تھا کہ کاہنوں کے اوپر یقین رکھتے تھے، نجومیوں کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور بدشگونیت ان کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کاہن اور نجومی یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کاہن بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور جو نجومی ہوتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے، تمہارا ستارہ فلاں ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا حساب کرتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہیں اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے تھے۔ کسی کو کوئی چوری ہو جاتی وہ کاہن کے پاس جاتے، اور کاہن یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ایک جن قید کر رکھا ہے، اور جن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے تمہاری چوری کی، اور فلاں فلاں جگہ پر اس نے جا کر یہ سامان رکھا ہے۔ اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے حساب لگا لیتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے عقیدے تھے۔ اور نجومیوں کے پاس جاتے، اور نجومی ان کو بتاتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہونے والا ہے، فلاں دن کو یہ ہو جائے گا، فلاں دن کو یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کہ وہ لوگوں کو زندگی کے گلے پچھلے حالات وہ نجومی تھے وہ ان کو بتاتے تھے۔ اور اس نجومیوں کو اور کاہنوں کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ان عربوں کی ان کی جو حرکات تھی، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے کیا فرمان پاک ہے ان کاہنوں اور نجومیوں کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد بدشگونی تھی ان کے اندر، تیراتا جسے کہتے ہیں، جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیراتا کچھ نہیں ہے، سفر کا مہینہ ہے کہ لوگ سختیاں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح اس کے اوپر بھی ان کا یقین تھا۔ بعض دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، بعض عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بعض گھروں کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں اگر میرے آگے سے گزر گیا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ اور اس طرح ان کے عقائد تھے، دنوں کے بارے میں، کام شروع کرنے کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں ان کے عقائد تھے۔ پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ خرگوش کے ٹخنے کی جو ہڈی تھی اس کو لٹکاتے تھے، خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی۔ اور ایک ان کے اندر اور بھی بات تھی کہ وہ روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور قتل ہونے والے کا اگر بدلہ نہیں لیا جاتا، جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک اس کی جو روح ہے وہ بیابانوں کے اندر جو ہے الو بن کر گھومتی ہے، اور پیاس پیاس کہتی ہے یا مجھے پلو کی آوازیں لگاتی ہے۔ اور جب اس مقتول کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا جاتا، اس کے بدلے میں اگر بندے کو قتل کر دیا جاتا تو پھر اس کی روح کو سکون مل جاتا تھا۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر کون کون سی بدعات شامل کر لی تھی۔ حج کے موقع پر جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا تھا، اور اپنی اولادوں کو انہوں نے حج کرنے کا حکم دیا تھا اور طریقہ بتایا تھا۔ اس طریقے کے اندر انہوں نے اور بہت سے کئی نئے طریقے وہ شامل کر لیے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو میں نیکسٹ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس سے آگے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اندر کس طرح سے خرافات اور یہ جو تھے وہمات اور جہالت کی باتیں داخل ہو چکی تھیں، اور اب ہم جو ہیں رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے فرمانوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کون سی نئی نئی باتیں ہمارے اندر داخل کر لی ہیں، اس بات کی بھی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔